نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. بہت سے لوگوں کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے انسان کے 3 نفس ہیں: نفس مطمئنہ، نفس امارہ، نفس لوامہ. پھر کسی پر کوئی نفس غالب ہوتا ہے اور کسی پر کوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مطمئن نفس، مجھے نفس لوامہ کی قسم. ایک جگہ فرمایا اے مطمئن نفس یا ایتھا النفس المطمئنہ. ایک جگہ فرمایا مجھے نفس لوامہ کی قسم. واقعی نفس امارہ ہے اور برائی کی طرف کھینچتا ہے. نفس امارہ یہ برائی کی طرف کھینچتا ہے، لیکن حقیقت میں نفس تو ایک ہی ہے، مگر اس کے صفاتی طور پر 3 نام ہیں. مطمئنہ اس لیے کہا گیا کہ وہ اپنے رب کی عبادت و محبت، توبہ و انابت، توکل و رضا سے پرسکون مطمئن ہوتا ہے. تو آدمی اپنے رب کی عبادت میں لگتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے. اور سب آگے آ جائیے، آپ آگے آ جائیے. جب آدمی رب کی عبادت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے اور اللہ پر توکل، اللہ سے راضی رہتا ہے، تو اس کا نفس پرسکون ہو جاتا ہے، پرسکون مطمئن ہوتا ہے. کیونکہ اللہ کی رضا و محبت، خوف اور رجا کی نشانی غیر کی محبت و رضا، خوف و رجا سے قطع نظر کر لینا ہے. جب اللہ کی محبت اختیار کر لیتا ہے، اللہ کا ڈر اختیار کر لیتا ہے، پھر اللہ کے علاوہ کی چیزوں سے بے خوف ہو جاتا ہے اور دوسروں کی محبت پر اللہ کی محبت غالب آ جاتی ہے. دوسروں کی محبت اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کی محبت صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے. اگر کسی کو اور محبت ہے تو یہ اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے. جب یہ چیز پیدا ہوتی ہے، انسان رب کی محبت میں ڈوب کر ماں سوا کی محبت سے بے پرواہ ہو جائے، اس کی یاد میں کھو کر دوسروں کی یاد نہ کرے، اس کے شوق و ملاقات میں گم ہو کر غیروں کی ملاقات کا شوق کھو دے. در حقیقت اطمینان اللہ کی طرف سے انسان کے دل میں اترتا ہے، جو اسے اللہ کی معرفت پر جمع دیتا ہے، بھاگے ہوئے دل کو اللہ کی طرف لوٹا دیتا ہے. اب وہ اپنے رب کے سامنے بیٹھا ہے، اسی کے ذریعے سنتا اور دیکھتا ہے، اسی کے ذریعے چھوڑتا اور پکڑتا ہے، اسی کے ذریعے حرکت کرتا ہے. یہ اطمینان اس کے قلب و نفس میں، اس کے جوڑوں رگوں میں، اس کے ظاہری باطنی قوتوں میں سرایت کر جاتا ہے، جو اس کی روح کو اللہ کی طرف جذب کر لیتا ہے اور اس کے جوڑ جوڑ کو اس کی خدمات و تقرب کی سعادت پر آمادہ کر دیتا ہے. حقیقی اطمینان اللہ سے اور اللہ کے ذکر سے، قرآن پاک ہی سے حاصل ہوتا ہے. فرمایا ایمان والوں کے دل، فرمایا ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں. سن لو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے. اطمینان قلب دلی چین و سکون ہے، اس سے اضطراب و قلب و ملال دور ہو جائے. پھر بجز اللہ کے اور اللہ کی یاد کے کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتا. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دل کا مطمئن ہونا، اس کو بھروسہ کرنا دھوکہ اور عجز ہے. اللہ پاک کا یہ اٹل فیصلہ ہے، جو اس کے سوا کسی اور سے اطمینان پکڑے گا اس کو مزید بے چینی اور بے قلی حاصل ہوگی، اور وہ کوئی ہو. تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دل آلام و مصائب کے تیروں کے ہدف بنا دیتے ہیں، یعنی جو اللہ کے علاوہ سے اپنے آپ کو سکون دینا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کے دل کو آلام و مصائب کے تیروں کا ہدف بنا دیتے ہیں، تاکہ اس کے دوستوں کو معلوم ہو جائے کہ غیر سے تعلقات بڑھانے والا پھلتا پھولتا نہیں ہے، اس کی امیدیں کبھی پوری نہیں ہوتی. اطمینان حقیقی یہ ہے
अल्लाह ने अपने अस्मा और सिफात के बारे में अपने कलाम पाक में जो कुछ बताया है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बताया, बंदा उसके आगे सर तस्लीम कम कर दे, बेचू तेरा मान ले, उससे उसके दिल में सुरूर जब ऐसा कर लेगा, उससे उसके दिल में सुरूर ठंडक पैदा हो जाए, क्योंकि उससे उसके रसूलों की जुबानी रब की मार्फत हासिल होती है, दिलों में बराबर ईजान और खल्क रहता है। जब तक इंसान रब की सिफात और अस्मा पर, उसकी तौहीद पर, सवाए अर्श पर, उसके कलाम पर ईमान के साथ साथ कल्ब मुसर्रत ठंडक महसूस न करे, ये कल्ब तस्ना के लिए बमंजिल साफ और ठंडे पानी का है। दिल बेचैन ही रहेगा, जैसे प्यासा आदमी ठंडे पानी के लिए बेचैन रहता है। जब तक कि ये अल्लाह से अपना जी नहीं लगाएगा, उसकी याद में नहीं लगेगा, उसकी फरमाबरदारी में नहीं लगेगा, तो जैसे प्यासा आदमी बेचैन रहेगा, ये इंसान भी बेचैन ही रहेगा। गोया बंदे ने सब कुछ अपने आंखों से मुशाहिदा कर लिया, जिस तरह अम्बिया इकराम ने उसे खबर दी थी। अब रोज रोशन की तरह साफ और वाज़ेह है। तमाम दुनिया एक तरफ हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर एक तरफ, तो अल्लाह की कसम उस मक़बर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर कतई सही होगी। जो दुनिया के तजुर्बात मुशाहिदा उसे गलत बताते हो, दुनिया की मुखालिफत अल्लाह वालों के क़ल्बी इत्मीनान में जरा सा भी खलल न डाल सकेगी। ये इत्मीनान का पहला दर्जा है, फिर ये इत्मीनान बढ़ता ही रहेगा। जो अल्लाह की सिफात की आयतें कुरान कानों में पढ़ती रहेंगी, आगे इत्मीनान के बेशुमार दर्जे हैं। ये इत्मीनान ईमान की जड़ों की जड़ है, जिस पर ईमान की इमारत उठाई गई। फिर इंसान आलम बरज़ख की खबरों, जिंदगी बादल मौत के हालात से मुतमईन हो जाता है, वह उस सब का अपने आंखों से मुशाहिदा कर रहा है। एक दफा हादसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोमिन हूँ, मैं मोमिन हूँ। पूछा, हर सच्ची बात की हकीकत होती है, तुम्हारे ईमान की हकीकत क्या है? क्या हकीकत है? बोले, मैंने अपना दिल दुनिया से और दुनिया वालों से हटा लिया है। गोया मैं अपने रब के अर्श को बुलंद देख रहा हूँ, जन्नत वालों को मिलता जुलता हुआ और दोज़खों पर आजाद होता हुआ देख रहा हूँ। फरमाया, अल्लाह ने उस बंदे का दिल रोशन कर दिया। एक नुक्ता है, नुक्ते की बात अर्ज फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के हर उज़ू को एक कमाल बख्शा है, हर उज़ू को एक कमाल बख्शा है। अगर वो कमाल उसे हासिल ना हो तो बेचैनी इस्तराब रहता है। बस आंख का कमाल देखने पर है, आंख का कमाल देखने पर है, कान का कमाल सुनने पर, जुबान का कमाल बोलने पर। फिर जब इन आज़ा के वो कमाल सल्ब हो जाए, जिनसे कमालात वाबस्ता थे, तो उनके जाते रहने की कमी, बेचैनी पैदा हो जाएगी। और आंखें देखने का मामला कमजोर पड़ जाए तो आदमी बेचैन हो जाता है, सुनाई ना दे तो आदमी परेशान हो जाता है। जैसे ENT डॉक्टर के पास जाओ, आई सर्जन के पास जाओ, है ना। तो अगर जो है आज़ा के वो कमा सलब हो जाए, जिनसे कमालात वाबस्ता थे, तो उनको जाते रहने की कमी, बेचैनी पैदा हो जाएगी। दिल का कमाल, दिल का सुरूर और ऐश, उसकी लज्जत और शुक्रिया अल्लाह ताला की मार्फत पर, उसकी मोहब्बत और अनाबत पर, उसकी तरफ शौक और तवज्जो पर है। जब दिल इस दौलत से महरूम हो जाता है तो सब अज़ाब और बेचैनी में गिरफ्तार हो जाता है। जैसे आंख अपना नूर खोकर, जुबान अपनी गोयाई ज़ौक़ खोकर सब बेचैन हो जाती है। इस सूरत में किसी तरह भी चैन और करार नहीं आता, वो तमाम दुनिया उसके कब्जे में हो और वो तमाम दुनिया उलूम का माहिर क्यों ना हो। याद जब तक अल्लाह शानो मकसूद आजम और महबूब माबूद न हो, उस वक्त तक चैन नहीं आता। चैन के लिए अल्लाह ताला की इबादत, इस्ताअनत बमंजिला तर्क है। अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह ताला की इताअत, अल्लाह की याद, ये इसके बगैर जो है चैन नहीं है। आज हमारे जिलों में हम बेचैन क्यों हैं? आज हम बेचैन क्यों हैं? ये बेचैनी की वजह बताई जा रही है।
جب نفس ہے نفس مطمئنہ جب یہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی محبت کو اختیار کرتا ہے کہ یہ سچ سے یقین کی طرف، جہالت سے علم کی طرف، غفلت سے ذکر کی طرف، گناہوں سے توبہ کی طرف، ریا سے خلوص کی طرف، جھوٹ سے سچ کی طرف، سستی سے چستی کی طرف، غرور سے عاجزی کی طرف، اکڑ سے فروتنی کی طرف، بے عملی سے عمل کی طرف آ کر اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، روح کو چین مل جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کی جڑ بیداری ہے، نیکیوں کی بنیاد کنجی ہے، تو جسے آنے والی زندگی کی فکر نہیں، اللہ کی ملاقات سے بے خبری ہے، وہ منزلہ سونے والے کے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آنے والا دن یہاں ہارون بھائی اعلان کرتے رہتے ہیں نا مسجد میں، میت کا اعلان سنیے، ہوتا ہے نا، آج ہم غفلت تو پڑے گا، ایسا ہم مرنا ہی نہیں ہے جی، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے کس کو جنازے کی نماز ہوگی بس جلدی جلدی اچھا بھی ہے، آج اور ایک کام نکل آئے جی، اس کو کام سمجھتا ہے۔ یہ اعلان ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ تمہارا بھی اعلان ہونا ہے، تم چھوڑ کے ساری چیزیں چلے جاؤ۔ کتنے اعلانات ہم نے سنے، ہمارے دل کے اندر کبھی کچھ بے چینی پیدا ہوتی ہے کہ میرا بھی اعلان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، جسے آنے والی زندگی کی فکر نہیں، اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے بے خبری ہے، وہ بمنزلہ سونے والے تھے۔ جو سویا ہوا آدمی ہے وہ تو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے کہ سمجھدار آدمی اللہ کے وعدوں سے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ڈرایا گیا ہے، رب کے حکموں ممانعتوں کے تقاضوں سے خوب آگاہ ہے، لیکن ادراک کے حقائق سے انہیں عملی جمع پہرانے سے دل کی اونگ مانے ہے، دل سویا ہوا ہے، دل کی اونگتا ہے نا آدمی جب اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، نیند کے خمار میں ہوتا ہے۔ ایک نہ ختم ہونے والی غفلت کی نیند میں جیسے گرفتار ہے، خواہشات کی بھول بھلیاں میں پھنسا ہوا ہے، روز بروز غفلت اور خواہش بڑھتی جاتی ہے، اپنی بد عادتیں اور گمراہوں کی بری صحبتیں اس کو غالب آتی رہتی ہیں، وقت ضائع کرنے والوں میں شامل ہی رہتا ہے، ایسے دوسرے سونے والوں کی طرح دیگر مقبوروں کی طرح خود بھی سوتا ہوا مقبور رہے۔ جب کسی حقانی ڈانٹ سے غفلت کی اونگ دل سے دور ہوتی ہے تو اس واعظ کی جو ہر مومن کے دل میں موجود ہوتا ہے ڈانٹ سے چونک کر اس کی دعوت پر لبیک کہتا ہے، اس واعظ کی پیدا کردہ ہمت سے فکر کا پاوڑا اٹھا کر تکبیر کا نعرہ بلند کر کے غفلت پر مارتا ہے، جس سے ایسا زور پیدا ہوتا ہے جس سے اس کی آنکھوں کے سامنے جنت کے محل آ جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں ہم نے تم کو بہترین شکل و صورت عطا فرمائی ہے، بہترین شکل و صورت عطا، بہترین بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، اتنا پیارا بنایا، بچپن سے لے گئے اس کے کتنے ناز و نخرے اس کے اٹھائے گئے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے مومنوں کے لیے جنت بنائی ہے، جنت بنائی ہے، اور ایک جنت بھی نہیں ہے، کتنی جنت ہے؟ 7 جنت ہے، جنت الفردوس بھی اس میں ہے۔ میں ابھی مانگو تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کرے۔ تو اللہ تعالیٰ مومن بندوں سے محبت فرماتے ہیں، ہم سے آپ سے محبت فرماتے ہیں، ہمیں یہاں بھی راحتیں دینا چاہتے ہیں، خوشیاں دینا چاہتے ہیں، عزت دینا چاہتے ہیں، نعمتوں سے مالا مال یہاں بھی کرنا، سکون دینا چاہتے ہیں، مصیبتوں بلاؤں سے حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ اسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیارا دین عطا فرمائے، پیارے پیارے اعمال عطا فرمائے۔ دین پہ چلنے کرنا کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارا آپ کا فائدہ ہے، نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کوئی نقصان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سے منع فرمایا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔
کیوں اتنا اس کو برا سمجھا؟ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے، کیونکہ جھوٹ چھپتا نہیں ہے، قتل چھپتا نہیں ہے جی، اور چوری چھپتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا قسم فرمایا کہ انسان اگر اس بری چیز میں مبتلا ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ یہ لوگوں کی نظر سے گر جائے گا، معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہیں رہے گا، لوگ اس پہ اعتماد نہیں کریں گے، لوگ اس پہ اعتماد نہیں کریں گے، اور جس کے اندر سچائی ہوگی وہ نہ سب سے نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے، سب سے نجات ہے۔ تو فرمایا ایک آدمی ایک بہت بڑا کاروباری ہے، بہت بڑا کاروبار ہے جس کا، وہ بھائی عبدالرزاق جعفرانی صاحب سے کہتے ہیں یار مجھے کوئی آدمی دو بھائی تو بھروسے والا ہو، سچا ہو، مجھے جو ہے نا بھروسے والا چاہیے، کیونکہ مجھے سارا فلاں چیز سونپنی ہے، اس کو پیسے کے لین دین اس کو سونپنا ہے۔ بھائی عبدالرزاق جعفرانی صاحب کہتے ہیں بھائی آدمی تو مل جائے گا، آدمی مل جائے گا، ہے ایک آدمی میرے نظر میں ہے جی، لیکن وہ بھائی یہ 50,000 لاکھ میں نہیں آئے گا، یہ کتنے میں آئے گا؟ 3 لاکھ روپے کم سے کم اس کو دینے پڑیں گے، گاڑی دینی پڑے گی، مکان دینا پڑے گا، لوگ تو مل جاتے ہیں 50,000 روپے میں، لاکھ روپے میں لوگ مل جاتے ہیں۔ یہ کیوں 3 لاکھ روپے کا بھائی؟ یہ امانت دار ہے، یہ سچا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی عبدالرزاق صاحب آپ بھیج دیجیے، آپ بھیج دیجیے۔ امانت داری سچائی بہت بڑی چیز ہے، یہ ڈگری ہے ایک بہت بڑی۔ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کیا ہے اس میں ہمارا نقصان ہے، اور جن باتوں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ تو بہرحال نفس لوامہ، ایک نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ۔ نفس لوامہ کیا ہے کہ یہ جو ہے سستی دلاتا ہے، کبھی عمل کر لے گا اور کبھی سستی ہو جائے، کبھی گناہ کر لے گا، کبھی نیکی کر لے گا، کبھی گناہ کر لے گا، کبھی نیکی کر لے گا، یہ لڑائیاں چلتی رہتی ہے۔ اور پھر نفس امارہ، یہ نفس کو بہت ہی برا نفس ہے، یہ ہر برائی پر ابھارتا رہتا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے، اور نفس لوامہ جس میں ہم مبتلا ہیں، کبھی نیکی کر لیتے ہیں، کبھی توبہ کر لیتے ہیں، پھر توبہ توڑ دیتے ہیں، پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر توبہ توڑ دیتے ہیں، کبھی نیکی کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی پھر شیطان میں اتر لیتا ہے۔ ایک طرف اللہ فرشتے کے ذریعے سے مدد فرماتے ہیں اور دل کے اندر نیکی کا خیال ڈالتے رہتے ہیں کہ یہ نیکی کر لے، اللہ مدد فرماتے ہیں، اور ایک طرف شیطان وسوسے ڈالتا ہے، نیکی کو سوار کر کے دکھاتا ہے، خوبصورت بنا کر کے دکھاتا ہے، گناہ کو سوار کر کے دکھاتا ہے۔ خدا نہ کا گناہ سرزد ہو جائے، آدمی کہتا ہے میں کیا کر بیٹھا، میں کون سی غلیظ حرکت کر بیٹھا، پھر شرمندہ ہوتا ہے خود ہی۔ یہ شیطان کے کام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ کیا کرنے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور نیک صحبت کے اندر آدمی آنا شروع کرنا ہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے۔ تبلیغ و دعوت کا اس وقت کام ہے، وہ اچھی صحبتیں وہاں ملتی ہیں، اس میں اٹھ کے بیٹھے، بیانوں میں بیٹھے، دستوں میں جڑے، جماعت آئی اس کی نصرت کرے، صبح جمعہ کا ہے اجتماع اس میں جائے، اللہ والوں کی یہاں کہیں جہاں بھی مجلس ہے وہاں بیٹھے، روزانہ تلاوت و قرآن کرے، ترجمہ پڑھے، احادیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ پڑھے، سوچے، غور کرے، اللہ کی یاد، قرآن کی تلاوت، جو سارے اعمال ہیں، اور اللہ سے دعاؤں کا مانگنا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے۔
اگر گنہگار کو معلوم ہو جائے توبہ کی لذت گناہوں کی لذت سے ہزاروں درجہ بڑھی ہوئی ہے تو گناہوں کی بنسبت توبہ کی طرف دوڑ کے جائے. توبہ کی بھی لذت ہے. اللہ کے آگے سجدے میں سر رکھ کر کے آنسو بہانا, اپنی خطاؤں پر رونا, اس میں جو لذت ہے, اللہ اکبر. اس لذت کا بھید وہی جانتا ہے جس بندے کی توبہ سے اللہ کی فرح کا حال, فرح کہتے ہیں خوشی. بندہ جب توبہ کرتا ہے اس پر اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں. بندہ توبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں جب یہ حال معلوم ہو جائے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی ہے. اس میں انسان کی وہ مسرت ظاہر فرمائی ہے جس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور مسرت نہیں ہے. ایک شخص اپنے کھانے پینے کا سامان لاد کر سواری پر سوار ہو کر چل پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں توبہ کرنے والوں سے اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں. یہ مثال دے رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص اپنے کھانے پینے کا سامان لاد کر سواری پر سوار ہو کے چل پڑا. چلتے چلتے کہیں آرام کے لیے ٹھہر جاتا ہے, سواری باندھ کر لیٹ جاتا ہے. اتفاق سے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. پھر جو آنکھ کھلتی ہے تو سواری گم ہے, کہاں چلی گئی. کٹل میدان ہے, تنہائی, منہ پھاڑے ہوئے ہے. یہ بیچارے کے سناٹا سا نکل جاتا ہے نا, سناٹے میں آ جاتا ہے کہ میں کیا کروں. کوئی آس پاس نہیں ہے, سناٹا ہے, شہرا ہے, اور سواری اس میں پانی اور کھانا میرا تھا وہ غائب ہے. چاروں طرف سے ڈھونڈتا ہے, نہیں ملتی. نا امید ہو کر اسی مقام پر آ کر بہت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے. آخر چاند طلوع ہو جاتا ہے, دور دور تک اس کی روشنی پڑنے لگتی ہے. غور سے دیکھتا ہے, چاندنی رات میں اسے اپنی سواری نظر آ جاتی ہے جس کی نکیل ایک درخت سے الجھی ہوئی ہے. خوشی کے مارے پورا نہیں سماتا, خود فراموشی سے بے ساختہ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے, اے اللہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. خوشی کی انتہا اتنی ہوتی ہے کہ یہ کہنے کے بجائے اللہ تو کتنا میرا اچھا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں, یہ کہنے کے بجائے کیا نکلتا ہے, اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. خوشی بے انتہا ہو جاتی ہے. یہ آپ کو مثال سے سمجھا رہے ہیں, اے اللہ میں تیرا, تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. بیچارہ کو خوشی کے مارے یہ خبر بھی نہیں رہتی کیا کہہ رہا ہے. فرمایا اس سے بھی زیادہ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے خوشی ہوتی. فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کو گناہ کیا ہی نہیں. توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں. جب آدمی زیادہ جاری کرتا ہے اور زیادہ روتا ہے, نادم ہوتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا صرف معاف فرماتے ہیں. بلکہ یبدل اللہ, کیا ہے مولوی صاحب, یبدل اللہ سیئات حسنات, گناہوں کو نیکی سے اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں.
اتنی کریم ذات ہے، اتنی رحیم ذات ہے. تو میں یہ بات عرض کرنے لگا تھا بیچ میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے عاشق مومنوں سے محبت کرتے ہیں، ہمیں جنتی بنانا چاہتے ہیں، اور جنت میں بے شمار نعمتیں ہیں، جی چاہیے وہاں ہوگی. وہاں محلات ہیں، بے جوڑ موتی کے محلات ہیں، سونے چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے مکانات ہیں، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہیں محبت کرنے والی. روزانہ وقاص جو ہے نا، ہمارا وقاص بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اس کے دوست بھی آئے ہوئے ہیں، یہ گھومنا پھرنا چاہتا ہے اور ہر ایک چاہتا ہے روزانہ گھومنے کا. تو جنت میں دو کام ہوں گے. کسی نے کہا جنت میں بھی کام، دنیا میں تو کام کرتے کرتے کمر جھک گئی، ہماری کمر ٹیڑھی ہو گئی. کہ وہ تو آپ کام بڑے پیارے کام ہیں. کیا کام ہوں گے جی؟ روزانہ گھومنے پھرنے کے پروگرام، روزانہ وقاص بیٹا کبھی کس حور کے ساتھ گھومنے جا رہا ہے، کبھی کس حور کے ساتھ. وقاص بیٹا ہی نہیں جائے گا، سارے جائیں گے انشاءاللہ. چاہیے انشاءاللہ. روزانہ گھومنے پھرنے کا پروگرام ہے، روزانہ دعوتیں ہی دعوت ہے. جب دعوت ہوتی ہے لوگ اچھے اچھے کپڑے پہن کے بچے تیار ہو جاتے ہیں، خوشی خوشی. دعوت میں رات کو جانا ہے، تیاری شام سے بچے کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، دعوت جانا ہے، دعوت میں جانا ہے. آج یوسف بھائی کی یہاں دعوت ہے ہماری جی، خوش خوش بات تیار ہو رہا ہے. روزانہ دعوتیں ہیں، روزانہ گھومنا پھرنا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ بیماری ہے. موسم کی تبدیلی ہے نا، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اس کو دیکھو یہ ہو رہا ہے. تھوڑی سی تبدیلی موسم کی ہے، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. مال کی زکات ہے تو جسم کی بھی زکات ہے. لیکن وہاں بیماری نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، موت نہیں ہے جی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اس کے لیے بس تھوڑا سا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کیا اس کا منع ہو جائے. غلطی ہو گئی ہم توبہ کریں، سجدے میں کر رکھے، اللہ سے معافی مانگے. خدا نہ کا توبہ چھوڑ جائے پھر توبہ کرے، مایوس نہ ہو اللہ کی ذات سے. اچھی صحبت کو اختیار کرے اور خود بھی نیک بنے، اوروں کو بھی نیکی کے راستے پہ لائے. ہمارا کام کیا صرف نیک بن کے جنت میں جانا نہیں ہے، سب کو جنت میں لے جانا ہے. میں ایک بات پھر بھول گیا، وہ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سے آپ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اب اگر ہم ادھر ادھر ہوں گے، یعنی جہنم والے راستے پہ اگر چل نکلے، شیطان کے اس کو راستے سے چل پڑے، نفسانی خواہشات سے چل پڑے، اللہ کی نہیں مانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانی، بزرگوں کی نہیں مانی، والدین کی نہیں مانی، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ادھر ادھر ہونے لگیں گے. اللہ ہمیں ادھر ادھر نہیں ہونے دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ادھر ادھر نہیں ہونے دیں گے. پھر پریشانی آئے گی، مجھے جہنم میں نہیں بھیجنا چاہتے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے لیے، ایمان والوں کے لیے جنت بنائی ہے، وہ ہمیں دوزخ میں نہیں جانے دینا چاہتے. کیا ہوگا؟ خدا نہ خواستہ پھر اگر ادھر ادھر ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے کہا نا، تو ایسا کوڑا اللہ کی طرف سے آتا ہے، آدمی چونک اٹھتا ہے کہ میں کوئی بیماری کا کوڑا خدا نہ خواستہ آ گیا، کوئی جانی نقصان کا کوڑا آ گیا، کوئی مالی نقصان کا کوڑا آ گیا ہے جی. پھر کیا ہوگا؟ اللہ اس کوڑے سے بچائے، اس مار سے بچائے، اس جانی مالی نقصانوں سے اس سے بچائے. ہم خود ہی اپنے آپ، یہ باتیں کون پہنچوا رہا ہے آپ تک؟ یہ میں نہیں پہنچا رہا ہوں. انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، علماء اکرام کے ذریعے سے، اولیاء اعظام کے ذریعے سے یہ اللہ پاک اپنے پیغام کو پہنچا رہے ہیں جنتی بنانے کے لیے. اور دین پہ چلنے پہ سکون، اطمینان، راحت، عزتیں، لذتیں، برکتیں، محبتیں. اللہ والوں کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، اللہ والوں کے پاس مال نہیں ہے، کیا نہیں ہے اللہ والوں کے پاس. اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے. دل کے بننے پہ انسان بنتا ہے، اور دل بگڑ جائے تو انسان بگڑ جاتا ہے، اس کے اعمال بگڑ جاتے ہیں. لکل شیء سقالہ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر چیز کی صفائی کی چیز ہوا کرتی ہے، دلوں کی صفائی اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر ہے. اللہ کی یاد کے ذریعے سے دل پاک ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ہم تعلیمی ذکر کرتے ہیں،
بسم اللہ 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیجیے، 1 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھا جائے گا، اور زبان کے ساتھ اور دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہو۔ رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أبدا أبدا. الله جل جلاله ربنا الله 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 Allah
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ یا رحمٰن یا رحیم، آج تک کے جتنی خطائیں جتنے گناہ ہم سے ہو چکے، کبیرہ صغیرہ ظاہری باطنی، شعوری لاشعوری طور پر اجتماعی انفرادی، جان بوجھ کے انجان پن میں جو خطائیں لغزشیں جو بے وقوفیاں نادانیاں ہم سے ہو چکی، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ ہم سب توبہ کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھائے آپ کے آگے معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہم سب کے توبہ کو قبول فرمائیے، ہم سب کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ، ہم اپنا بہت نقصان کر چکے ہیں، ہمارے نقصان کی تلافی فرما دے، ہمارے نقصان کی تلافی فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، ہدایت کو استقامت نصیب فرما۔ ہم سب کو اپنے محبوبین میں سے بنا لے، اپنے مقبولین میں سے بنا لے، اپنے اولیاء میں سے بنا لے، اپنے یہاں کے شہید لوگوں میں سے بنا لے۔ اے اللہ، دنیا بھی بلی کر دیجیے، آخرت بھی بلی کر دیجیے، بیماروں کو شفا دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرمائیے، خیروں برکتوں کے رحمتوں کے فیصلے فرمائیے، اپنا رضامندی نصیب فرمائیے۔ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائیے، حج بیت اللہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائیے۔ سب کی دلی نیک جائز مرادوں کو پوری فرمائیے، ہمارے بیٹھنے کو اللہ اللہ کرنے کو قبول فرمائیے، ہمارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرمائیے۔ آمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آمین۔